ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں کے درمیان واقع نور آباد گاؤں نے کئی نسلوں کی جدوجہد دیکھی ہے۔ کبھی ہم آہنگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹھاکر لال کے کنٹرول میں آ گیا تھا، جو ایک بے رحم زمیندار تھا جو غریبوں کا استحصال کرنے پر پھلتا پھولتا تھا۔ ان کی دولت اور طاقت گاؤں والوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں، امیروں اور غریبوں، کسانوں اور تاجروں کو تقسیم کرنے سے آئی۔ سکھدیو اور رحمت، جو کبھی بچپن کے دوست تھے، ٹھاکر لال کی جوڑ توڑ کی اسکیموں کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے روہن اور امان کبھی بھی ایسے وقت کو نہیں جانتے تھے جب ان کے والد اتحادی تھے۔ ان کے درمیان اختلافات نہ صرف ذاتی تھے بلکہ نور آباد کی بڑی جدوجہد کی علامت تھے۔ نور آباد میں زندگی خوف کا جال بن چکی تھی۔ کسان صبح سے شام تک سخت محنت کرتے تھے، صرف اپنی فصل کا زیادہ تر حصہ ٹھاکر لال کے حوالے کرتے تھے۔ تاجر بھاری ٹیکس ادا کرتے تھے، جبکہ کاریگروں نے اپنی دستکاریوں کی قدر میں کمی دیکھی۔ پنچایت، جو کبھی انصاف کی جگہ ہوا کرتی تھی، ٹھاکر لال کی ذاتی عدالت میں بدل گئی تھی۔ اپنے والد کی تنبیہ کے باوجود روہن اکثر گاؤں بھر میں گھومتا پھرتا تھا اور غریب مزدوروں سے بات کرتا تھا جو ان کی تکلیف کے بارے میں سرگوشی کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کیسے بچے مشکل سے کھاتے ہیں اور مائیں صرف چند روپے کمانے کے لیے رات گئے تک سوتی ہیں۔ امان نے بھی ان ناانصافیوں کو محسوس کیا، لیکن اپنے والد کی روہن کے خاندان پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی وجہ سے وہ زنجیروں میں جکڑ گیا۔ ایک رات نور آباد میں شدید خشک سالی نے کسانوں کے حالات خراب کر دیے۔ ٹھاکر لال نے ناممکن شرح سود پر قرض دینے کی ان کی مایوسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ جو ادائیگی نہیں کر سکتے تھے، انہیں بندھوا مزدوری کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر گاؤں میں ایک پراسرار اجنبی آیا جس کا نام بابا فرید تھا۔ اس نے انصاف کے اتحاد اور اجتماعی طاقت کی بات کی۔ اس کے الفاظ نے گاؤں والوں میں خاص طور پر روہن اور امان میں کچھ پیدا کیا جو آگے بڑھنے کے راستے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے خفیہ طور پر ملے تھے۔ اس طرح خاموش انقلاب کا آغاز ہوا۔ بابا فرید کی رہنمائی میں گاؤں والوں نے چھپ کر منظم ہونا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک زیر زمین نیٹ ورک بنایا، غریبوں کی مدد کے لیے اناج جمع کیا اور ایک دوسرے کو ٹھا کر لال کے وسائل کے بغیر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہنر سکھائے۔ خواتین، جنہیں طویل عرصے سے گاؤں کے معاملات میں نظر انداز کیا گیا تھا، نے کھانے کو راشن کرنے اور کوڈ میں پیغامات پھیلانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ نور آباد کی دیواریں، جو کبھی مصائب کی گواہ ہوا کرتی تھیں، اب نافرمانی کی پوشیدہ علامتیں تھیں۔ روہن اور امان نے اپنے والد کی ناپسندیدگی کے باوجود ایک ساتھ کام کیا۔ روہن نے گاؤں کے کھیتوں کے بارے میں اپنے علم کا استعمال پانی کے چھپے ہوئے ذرائع کو تلاش کرنے کے لیے کیا، جبکہ ایک ماہر مذاکرات کار امان نے تاجروں کے ایک گروپ کو ضروری سامان اسمگل کرنے کے لیے راضی کیا۔ ان کی کوششیں کام کر رہی تھیں، لیکن ٹھاکر لال تبدیلیوں سے اندھے نہیں تھے۔ ایک شام ٹھاکر لال کے آدمیوں نے زیر زمین اناج کھانے پر دھاوا بول دیا۔ بابا فرید کو پکڑ لیا گیا، غداری کا الزام لگایا گیا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ گاؤں والے خوف زدہ تھے، لیکن خوف کے بجائے ان کی قربانی نے کچھ گہرا جلا بخشی، ایک عزم کھل کر لڑے۔ بابا فرید کی پھانسی کے دن نور آباد میں آگ بھڑک اٹھی۔ کسانوں، تاجروں اور مزدوروں نے پنچایت پر دھاوا بول دیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہوں نے اپنی چوکیوں کو چھوڑ دیا۔ ٹھاکر لال نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اس رات روہن اور امان کی قیادت میں گاؤں والوں نے اناج کے ذخیرے کا کنٹرول سنبھال لیا اور ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کیا۔ انقلاب اب خاموش نہیں رہا، اسے اپنی آواز مل گئی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ لڑائی ابھی شروع ہو گئی ہے۔ ہی ہوئی تھی۔ ٹھاکر لال کے جانے کے بعد نور آباد خوش ہوا، لیکن فتح کی قیمت چکانی پڑی۔ سکھدیو اور رحمت لڑائی میں اپنے اتحاد کے باوجود گاؤں کے مستقبل کے بارے میں اختلافات کا شکار تھے۔ قیادت کے چرچے گرم ہوتے ہی ان کے پرانے زخم دوبارہ کھل گئے۔ دریں اسنا، ایک غیر متوقع خیانت نے نور آباد کو ہلا کر رکھ دیا۔ امان کے چچا اسلم، جو خفیہ طور پر ٹھاکر لال کے ساتھ منسلک تھے، نے اپنی کھوئی ہوئی مراعات کا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے بے دخل افراد کا ایک گروپ اکٹھا کیا
اور पुराने निज़ाम को बहाल करने का मंसूबा बनाया। एक रात नकाब पोश अफराद के एक ग्रुप ने गांव के अनाज खाने पर हमला किया, जिससे कई हफ्तों का खाना जल गया। खौफ और हिरास फैल गया जब मुसल्लम ने खुद को सही लीडर करार दिया और खुशहाली का वादा किया, लेकिन ठाकर लाल के जुल्म की इकासी करने वाले सख्त नए कवानीन नाफिज किए। नूराबाद खाना जंगी के दहाने पर था। रोहन और अमान, जो कभी हाथों में भाई थे, अब खुद को फरीकों का इंतखाब करने पर मजबूर महसूस करते हैं। क्या उनके बाप दादा का पैराना झगड़ा गांव की नई आज़ादी को तबाह कर देगा? असलम को इक़्तिदार पर कब्जा न करने देने के अज़्म के साथ गांव वालों ने खफिया तौर पर तरबियत शुरू कर दी। अमान ने असलम की सफ़ों के अंदर से इंटेलिजेंस उकट्ठी की, जबकि रोहन ने उनके दिफा को मजबूत किया। आखिरी मुहाज आराई शुरू हो गई। गांव पर असलम की गिरफ्त मजबूत हो गई और वो लोग जो कभी आज़ादी के लिए लड़ते थे, अब एक बार फिर खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं। नूराबाद के नौजवान रात के वक्त गायब होने लगे। असलम के मुहाफिजों ने उन्हें पकड़ लिया या उसकी हक्मरानी से बचने के लिए भाग गए। रोहन और अमान जानते थे कि उन्हें इदाकारी करनी है, लेकिन नूराबाद तकसीम हो गया था। कुछ लोगों का ख्याल था कि नज़्म और नसक के लिए असलम की हुक्मरानी ज़रूरी है, जबकि कुछ हकीकी जमहूरियत के ख्वाहां हैं। सखदियों और रहमत समेत बुजुर्गों ने खुद को बेअख्तियार पाया, क्योंकि वो आगे बढ़ने के रास्ते पर मुत्तफक होने के लिए जदोजहद कर रहे थे। खफिया तौर पर अमान इस्लाम के कैंप में घुस गया और एक चौंका देने वाली हकीकत का पता चला। उसलम शहर के बदानवान अफसरान के साथ काम कर रहा था, जो नूराबाद की जमीन पर कंट्रोल चाहते थे। अगर वो कामयाब हो गए तो गांव हमेशा के लिए खो जाएगा। रोहन ने जेर जमीन ताजरों के साथ अपने रवाबित का इस्तेमाल करते हुए आखिरी तसादुम के लिए हथियार और रसद हासिल की। इस बार नूराबाद सिर्फ बका की जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि अपनी तकदीर खुद मुंतखब करने के हक के लिए भी लड़ेगा। जैसे ही तूफान ने जोर पकड़ा, नूराबाद अपनी अब तक की सबसे बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा था। नूराबाद की जंग शदीद थी। इस्लाम की फौजें मजबूत थीं, लेकिन गांव वालों ने उन लोगों की मायूसी के साथ लड़ाई लड़ी जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। पंचायत चौक मैदान जंग बन गया, जो मजलूमों की चीखों और बागियों की चीखों से गूंज रहा था। अमान ने आखिरी तसादुम में अपने चचा का सामना किया। तुम खानदान हो, अमान ने अल्तजा की, लेकिन इस्लाम ने तंज किया। अख्तिदार ही वो वाहिद खानदान है जिसकी मुझे जरूरत है। आखिर में ये तशद्दुद नहीं था, बल्कि अवामी इत्तिहाद था जिसने असलम को शकस्त दी। गांव वालों के अज़्म को देखकर इसके अपने आदमियों ने उसे छोड़ दिया। इस्लाम बयाबान में भाग गया, जिसे फिर कभी नहीं देखा गया। नूराबाद की आज़ादी के बाद एक नई पंचायत तश्कील दी गई, जिसे हकीकी मानों में अवाम ने मुंतखब किया था। रोहन और अमान, उनकी हचकचाहट के बावजूद, गांव को आगे बढ़ाने के लिए मुंतखब किया गया था। माजी के जख्म बाकी रहे, लेकिन नूराबाद बलाखिर ठीक हो रहा था। अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के एजाज में एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बहादुरी के नगमों ने फजा को भर दिया और बरसों में पहली बार नूराबाद को बिला खौफ और खतर मनाया गया। गांव ने सीखा था कि हकीकी क़ियादत इत्तिहाद और खिदमत से आती है। अखलाकियात, इत्तिहाद ताकत है। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती।